Assalamu alaikum everyone. My name is Hilal Mustafa and I welcome you to another episode of Air School Radio, a podcast series initiated by airschool.com. ہمارے ہر ایپیسوڈ میں ہم دعوت دیتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے منسلک چند انسٹرکٹرز کو کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ گفتگو کریں اپنے کورس سے متعلق. ہم سے ڈسکس کریں کہ کس طرح کا ان کا ایکسپیرینس جا رہا ہے, کس طرح کی ان کی فیلڈ ہے اور کیسے ایک اسٹوڈنٹ ان کے کورس کے ذریعے آگے کے لیے اپنی راہ ہموار کر سکتا ہے. ہمارے پچھلے 2 ایپیسوڈز جو آپ کی طرف سے کافی جن کو پذیرائی ملی, ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. اسی طرح آج ہمارے ساتھ ایک انسٹرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اینڈ آئی وڈ سے دیٹ شی از پاسبلی ون آف دا موسٹ انفلوئنشل انسٹرکٹرز جو ہمارے پلیٹ فارم پہ اس وقت اویلیبل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسٹرکٹر ابھی تک 2 بیچز مکمل کر چکی ہیں الحمدللہ, اور ایک نیا بیچ سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں. ہم بات کریں گے انسان کے آنے والے ایکسپیرینس کے بارے سے کہ ہاؤ شی از لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ اینڈ واٹ ایکسپیرینسز شی مائٹ ہیڈ ان دا پاسٹ. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں عائشہ زمان کی, جو ہمارے ساتھ فیس بک مارکیٹنگ پرو کا ایک کورس انٹروڈیوس ہمارے ساتھ کر چکی ہیں اور اب انشاءاللہ اپنا 3rd بیچ سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ہلال, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. عائشہ اچھا, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جیسے میں نے آپ بتایا کہ ابھی تک آپ 2 بیچز مکمل کر چکے ہیں, 3را بیچ آپ کے سامنے آنے والا ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی تک کا آپ کا ایکسپیرینس کس طرح کا رہا ہے؟ جی, پہلے تو تھینک یو سو مچ فار مبارکباد, اینڈ دین ایکسپیرینس ہیز بین گریٹ ماشاء اللہ, اور آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ دا کریج دیٹ گوز بیہائنڈ دس ویژن آف ٹیکنگ لائیو کلاسز, کیونکہ what I see, it sometimes gets very difficult to engage people, but this speaks aloud for the determination of the team, for the determination of Fatma Rizwan herself, that how she gets people on board. That's really inspiring. That being said about the platform, students jo hain, people who joined in the first batch and then the second batch, they've been really really amazing learners. They had a lot of commitment. اینڈ جو بڑی مزے کی اس میں بات تھی کہ دے ور کمنگ فرام اے لاٹ آف ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس. بہت سارے لوگ تھے جو کہ ابھی صرف اسٹارٹ کر رہے تھے فیس بک مارکیٹنگ میں, اور اس بیچ میں ہمارے پاس مزید جو میچور آڈینس آئی تھی, پیپل ہو آر آلریڈی ڈوئنگ فیس بک مارکیٹنگ ان سم کیپیسٹی. کچھ لوگ تو اپنی ایجنسی سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آئی کوڈ پلے مائی پارٹ ان ہیلپنگ دیم آؤٹ. بیکاز ابھی کے لیے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے اس میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. Well, I would disagree to this because companies تو بہت زیادہ open ہیں, but there is a huge gap of learning, and I'm very glad کہ ہمارے جو 2 batches ہیں یہاں سے جب لوگ جائیں گے اور they will serve in the market, and when they will be setting up their companies, inshallah they are going to make their way through this competition because they have learned what are the most updated things in Facebook marketing and what is the recent trends on these platforms. So experience has been amazing mashallah. چلیں, دیٹس گڈ. اچھا عائشہ, اب چونکہ میں ہمارے لسنرز ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ عائشہ کے ساتھ ہم چاہ رہے تھے کہ پوڈ کاسٹ جلدی ریکارڈ کیا جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2 ابھی تک بیچز مکمل کر چکی ہیں ماشاء اللہ, لیکن ہمیں ابھی تک ٹائم نہیں ملا. ود آل ڈیو کمٹمنٹس, سب سے پہلے میں آپ کا مشکور بھی ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اس کے بعد میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کچھ اپنا انٹروڈکشن ہمارے ساتھ شیئر کریں. ظاہر سی بات ہے جو آپ کے کورس میں انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں ایز اے فیس بک لیڈ ٹرینر یا فیس بک سرٹیفائڈ ایڈس ایکسپرٹ. اس کے بارے سے اگر اس کے علاوہ ہم چاہیں کہ ہم عائشہ کو ایکسپلین کرنا چاہیں ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے یا کس طرح ان کا اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہوا, تو وہ کس طرح کریں گے آپ؟ یہ بڑا زبردست کوشچن ہے, اور دا وے بلکہ دا پوائنٹ when I thought of entering into marketing was midway my studies, جب میں اسٹوڈنٹ تھی یونیورسٹی میں, اور 2013 میں when I was just getting done with my 4th semester at university, تب میں نے یہ سوچا کہ اچھا اب مجھے کچھ پریکٹیکلی اسٹارٹ کرنا چاہیے, بیکاز میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ یہی اگر میں کسی باہر کے ملک میں جا کے اسٹڈی کر رہی ہوتی تب بھی تو میں نے ساتھ میں جاب کرنی تھی, سو وائی ناٹ ان مائی اون کنٹری. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی وڈ ریکمینڈ ٹو آل دا اسٹوڈنٹس ان پاکستان کہ آپ صرف اس دن کا انتظار نہیں کریں جب آپ باہر کے ملک جائیں گے اور پھر وہاں پہ جا کے جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں آپ بڑا فخر سے بتاتے ہیں کہ آپ جاب کریں, اور وہی کام جب ہمیں پاکستان میں کرنا ہوتا ہے تو ہم تھوڑا شائع فیل کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کو اس طرح سے سیریس لے نہیں رہے ہوتے. اینڈ آئی ول گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو مائی فرسٹ انٹرنشپ, جو کہ میرے 4th سیمسٹر کے بعد میں نے اسٹارٹ کی تھی. اٹ واز ان سافٹ ویئر ہاؤس, اور
I was appointed as business development executive. So वहाँ से मेरा, क्योंकि business development again is part of marketing plus sales, so वहाँ से मेरा इंटरेस्ट इसमें मज़ीद बिल्ड होना शुरू हुआ. मेरी स्टडीज़ जो थी that was in I was doing my bachelor's in business and information technology, so बड़ा relevant थी मेरे लिए internship. और moving on I decided कि अच्छा I'm gonna take up marketing as my majors. सो मैंने अपना मेजर जो था वो मार्केटिंग का डिसाइड किया. बट अगेन व्हेन वी आर स्टडिंग, तो हमारे पास जो अभी हमारे कोर्सेज हैं, बिकॉज उसमें स्पेशलाइजेशन में अगर मार्केटिंग पढ़ते भी हैं तो दे आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, दे आर द, आप जिसे कह लें कि इज़ मोर ऑफ अ कन्वेंशनल और थेरेटिकल पार्ट है, जो कि वो भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, वो चाहे आप कन्वेंशनल मार्केटिंग में अप्लाई करें या आप उसे ऑनलाइन मार्केटिंग में ला के अप्लाई करें, क्योंकि ह्यूमन साइकी जैसे काम कर रही थी उसने वैसे ही काम करना है. इट इज़ जस्ट दैट वी हैव टू कैच अप विद द ट्रेंड्स जो कि चल रहे हैं. सो दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड एंड मूविंग ऑन, मेकिंग इट अ लिटिल फास्ट फॉरवर्ड. मैंने वहाँ से ऑप्ट इन किया कंटेंट मार्केटिंग के लिए. और कंटेंट मार्केटिंग में फिर बहुत ज़्यादा फील्ड्स आ जाती हैं, उसमें आपके पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स आपको सबको लेके चलना होता है. बट देन वन डे आई वाज सिटिंग एंड आई वाज थिंकिंग कि व्हाट इज़ दिस वन प्लेटफॉर्म दैट आई वुड लव टू ऑन, और जो मेरी पर्सनालिटी के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है. सो बिकॉज मेरे करियर में आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू कनेक्ट विद लॉट्स ऑफ पीपल ऑन फेसबुक, जिन्होंने मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बड़ा पार्ट प्ले किया है. डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर, बिकॉज वो अपनी प्रोफाइल पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो उनके कुछ लाइव एपिसोड जब स्टार्ट होना शुरू हुए. सो दैट वाज माय मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड कि अच्छा फेसबुक मार्केटिंग. एंड देन आई डिड अ लिटिल रिसर्च ऑन इट एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू फाइंड आउट कि फेसबुक इज़ द मोस्ट एडेप्टिव सोशल मीडिया इन पाकिस्तान. सो लोकल मार्केट को सर्व करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त इसमें अपॉर्चुनिटी थी. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग अदर रिसर्च. और मिडवे आई वाज डूइंग दिस प्रोजेक्ट दैट एवरीवन नोज, ई रोज़गार प्रोग्राम, जो कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का है. So I was one of the founding members when we were just discussing the program, and then we launched it together. So I worked with e-Rozgar for good 3 years, mashallah. So मैंने उस प्लेटफॉर्म को, उस प्रोग्राम को, उसकी डिसीजन मेकिंग से लेके उसके स्ट्रक्चर्स डेवलप करना, फिर उसकी जो हायरिंग करना, फिर ट्रेनर्स को ट्रेन करना. सो दैट वाज माय वेरी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन अ मैसिव लेवल प्रोजेक्ट दैट वाज प्रमोटिंग स्किल्स डेवलपमेंट. सो 3 साल में हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी और मेरी बहुत ही प्रैक्टिकल लर्निंग हुई विद रिगार्ड्स टू कि हमारे लोकल मार्केट में किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे लोग सेल कर सकते हैं. सो वहाँ से फिर मैंने मज़ीद इसको स्ट्रेंथन किया. मेरी बल्कि 1 साल मेरा ई रोज़गार में होने के बाद ही मेरा ख्याल है कि आई गॉट मैरिड. इट वाज इन 2017. सो माई हस्बैंड एंड आई वी स्टार्टेड स्विच टैग, जो कि हमारी बिजनेस ग्रोथ कंपनी थी, ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ, जिसमें वी वर प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें स्पेसिफिकली वी रिस्ट्रिक्टेड टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. अच्छा हिलाल, यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात हुई कि when we decided कि we are only going for Facebook, Instagram, so our friends who are working already in the market, they were like, यार why are you planning to fail? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, why don't you guys go for a 360 solution और ये वो. But we were very convinced internally कि this is what we want to do. और हमाद के एक्सपर्टीज़ जो हैं वो ई कॉमर्स डेवलपमेंट, एंड ही इज़ बीन वर्किंग विद सम ऑफ द बिग कंपनीज और कुछ फॉर्चून 500 भी. सो दैट वाज आवर मोमेंट दैट वी डिसाइडेड कि नहीं यार, बिकॉज वी आर convinced at our heart and we have done our research as well, so we'll stick to this. और उन्हीं दिनों में I got certified by Facebook for Facebook Blueprint Media Buying Professional, और I was one of the very few certified people in Pakistan. कह लें कि they were so few कि you can count them on the finger of your one hand. सही है. So I was very fortunate to be one of the pioneers in Pakistan to do my certification. फिर फेसबुक के साथ हम लोग का काफ़ी उसमें कोलैबोरेशंस हुई स्विच टैग में. आई एम स्टिल हैविंग दिस गुड कनेक्शन विद फेसबुक टीम ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. सो वो काफ़ी अच्छा रहा. सो यहाँ पे टेक अवे आई विल से कि सबके लिए स्टोरी में से ये है कि इट्स ओके व्हेन यू स्टार्ट, यू हैव ऑल द राइट्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स, एंड बाय द टाइम you will know कि what is good for you, and always go for the profession that you feel कि it resonates with you and you can keep up with it. और अब क्योंकि मेरी मार्केटिंग में एक्सपर्टीज़ हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत सारे बिजनेसेस को सर्व किया है फॉर देयर ग्रोथ, सो दैट वाज माय मोमेंट दैट आई
thought recently, midway جو میری ایئر اسکول کی ٹریننگس ہو رہی تھی, so I walked out of my own company, Swishtag. I took my share and then I invested on other 2 ideas that I'm working on. So alhamdulillah, they are in a very they are taking a very good pace for setting up. So marketing, اگر آپ جو یہاں پہ بیچ پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, they need to learn کہ if they are sound at marketing, ان کے لیے انٹرپرینورشپ کا سفر طے کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, بیکاز یو ہیو دیٹ انجن, یو ہیو دوز اسکلس, جس کی وجہ سے بہت سارے بزنسز کیا کہتے ہیں کہ فلرش نہیں کر پاتے ان کی کمی کی وجہ سے. سو یو ہیو دیٹ. سو الحمد للہ میرے لیے بڑا ہی آئی ناؤ فیل ویری کانفیڈنٹ آفٹر مائی 7 years آف ایکسپیرینس کہ آئی کین لانچ نیشنل لیول اینڈ ایون انٹرنیشنل لیول پلیٹفارمس. اور بازار سینٹر اور اسکلس ٹو ڈو کی میں بات کری, سو اسکلس ٹو ڈو از این ای لرننگ اینڈ ای کنسلٹنسی پلیٹفارم, بٹ دوز آر ریکارڈیڈ کورسز اینڈ دا ای کنسلٹنسی پارٹ, تو وہ تو obviously live ہے. And then Bazaar Center. So Bazaar Center is basically marketplace for everyday affordable goods. So we are started in Pakistan and we're going to take it international. So I would give a huge credit of this confidence to my experience in marketing, to serving other businesses to my level best. Okay, today I feel confident that now is my time to take this risk and go full time on my bigger projects. Totally. And that's a wonderful journey جس سے آپ ابھی تک گزر چکی ہیں, and it looks like you're going to prosper more. اچھا, اس حوالے سے ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, ظاہر سی بات ہے جو بھی سکسیزفل اسٹوری ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی وہ پریویل نہیں کرتی فرام دا ویری بگننگ, اس میں تھوڑے بہت اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آتے ہیں. تو کبھی آپ کو ایسا لگا, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی اس قسم کا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک سم ویری سیریس ڈیسیجن, کہ جب آپ کو لگا کہ شاید اب وہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ میں تھوڑا سا گر جاؤں, یا شاید ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ ڈاؤن فال تھوڑا سا آ جائے, اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو ڈیل ود اٹ؟ ہلال, آپ نے خود ہی بلکہ اپنے سوال کا جواب بھی دے دیا ہے کہ کوئی بھی جو ورتھ ہیونگ ڈیسٹینیشن ہے وہ مشکل سفر کے بغیر نہیں آتی. اور اس کی بڑی آپ کے جو لسنرز ہیں جو آج سن رہے ہیں, جو کمنگ ڈیز میں سنیں گے, ان کے لیے بھی کہ ہمیں ہائکنگ کا آج کل بڑا شوق ہے, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ پاکستان کو بڑا ایکسپلور کر رہے ہیں. پوری کنٹری جو ہے اس میں ٹورزم کی ویو آئی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں, جتنی پہلے نہیں تھی. سو آپ دیکھیں گے کہ دیر از اے سرٹن کائنڈ آف پیپل جو مری جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ بہت لوگ جاتے ہیں. دیر از اے سرٹن کائنڈ جو اس سے آگے ناران کا گان جاتے ہیں, پھر نا فلٹر آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ. پھر دیر از اے سرٹن کائنڈ جو کہ کلام تک جائیں گے آگے. دیر از اے سرٹن کائنڈ جو گلگت جائیں گے اور پرابلی وہ نانگا پربت بیس کیمپ تک بھی جانے کی جو ہے نا وہ جرت کریں. سو آپ دیکھیں گے کہ جتنا خوبصورت ویو آپ کو چاہیے, جتنی بڑی آپ کو منزل چاہیے نا, وہ لوگ فلٹر آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیچ میں. اب آپ کو نانگا پربت بیس کیمپ پہ بہت تھوڑی عوام ملے گی, اور K2 کی تو پھر آپ بات ہی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, جو لوگ وہاں تک جاتے ہیں. سو اسی ایگزامپل کو ہم بڑے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنے ریئل لائف میں. K2 پہ لوگ کیوں نہیں جا رہے, یا نانگا پربت یا یہ جتنے بھی بیس کیمپس ہے K1 تک, یہ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ وہاں پہ اتنے زیادہ جو کہہ لیں کہ ڈینجر بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اٹ کوڈ بی فیٹل. آپ مطلب کسی بندے کی جان بھی جا سکتی ہے, 1 پاؤں سلپ نہیں ہوا اینڈ دین یو آر گون. اور اگر کوئی بچتا بھی ہے تو اس کی کافی ہڈیاں وغیرہ ٹوٹ چکی ہوتی ہیں, یا کوئی بہت ہی کوئی فارچونیٹ ہو, کوئی میریکل ہو جائے تو دے کم الائیو. سو اسی طرح سے starting from my first internship till today that alhamdulillah I have launched my the biggest of my career, alhamdulillah, although I have worked on national level projects and worked with Facebook as well and other international organization, but these 2 platforms are huge. So میرے لیے سمجھ لیں کہ یہ بیس کیمپ والا جو ہے نا وہ پوائنٹ آ گیا. بٹ اگین یہاں تک آنے کے لیے میں اپنی پریکٹس اور بہت زیادہ ریگریس ایفرٹس جو ہے میں کر چکی ہوں. اور میں آپ کو کامن بتاتی ہوں کہ روڈ بلاکرز کیا ہوتے ہیں جو کہ میں نے بھی فیس کیے. سب سے پہلے مجھے نا بالکل عجیب لگتا ہے کہ میں بزنس کو جینڈر بائز کروں, کیونکہ بزنس جینڈر بائز نہیں ہے, اٹس اے سوسائٹی دیٹ از جینڈر بائزڈ. تو آپ کے پاس میں ایک تو پریسیٹ ہے کہ کوئی بھی آپ اگر آپ نے وہ ایک آؤٹ لیٹ سیٹ اپ کرنی جس کے باہر آپ نے یہ لگا کے خوش ہونا ہے کہ ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے, تو وہ آپ سے ایک الگ قسم کی ایفرٹ ریکوائر کرے گی. آپ کو اتنے بڑے ہرڈل میں پرابلی وہ نہیں لے کے جائے گی. اس کے جو ہرڈلز ہیں نا وہ اسی ایک پریمیسز کے اندر ہوں گے یا اس کے تھوڑا سا باہر ہوں گے, وہ آپ کے لیے مینیج کرنا آسان ہے. بٹ وین یو آر گوئنگ آن دس لیول کہ آپ کو اپنی ملٹیپل آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ کریٹ کرنی ہے, سو آپ کا رسک انکریز ہو جاتا ہے, مزید لوگ انوالو ہو جاتے ہیں, اینڈ ناؤ یو آر ان دا ہائی لائٹ, ٹھیک ہے. سو کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ ایک مسٹیک ہوئی, آپ کو اس کا پتہ ہے یا نہیں ہے, اٹ ول بی کریڈیٹڈ ان یور اکاؤنٹ, ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل
someone in your listener might name آمنہ, ٹھیک ہے, تو یہ آمنہ کے اکاؤنٹ میں جائے گی ساری مسٹیک. یا اگر میں اپنے آپ کو یہاں پہ رکھ لیتی ہوں کہ عائشہ کے اکاؤنٹ میں ساری مسٹیک ہے, مجھے پتا بھی نہیں کہ وہ مسٹیک کیا, اور وہ بھی کسی بزنس کے ایک ٹیم ممبر نے کیا ہے جو کہ پرابلی آج پہلے دن کا انٹرن ہی ہو. سو whenever we are trying to build a business اور یہ ساری چیزیں, تو میں اپنی اگر جرنی میں سے کچھ کامن بتاؤں تو یس, میں اس کو فیری ٹیل نہیں بتاؤں گی, no matter how positive I take things, but there are issues. اور میں بتاتی ہوں کہ اس میں خواتین کے لیے کیا ایشو ہیں یا کتنے ایشو اپنے لیے خود کریٹ کر لیتی ہیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم اپنے لیے بہت سارے ایشوز ہماری امیجنیشن میں ہوتے ہیں, ریئل ورلڈ میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. سو میرے ساتھ اسٹارٹ میں بہت جگہ پہ ایسا ہوتا تھا کہ کیونکہ آپ کی اگین جو آڈینس ہے وہ بہت ڈائیورس ہو گیا آئی بلیو. سو اسٹارٹ میں کیا تھا کہ میرے ساتھ میں حجاب کرتی ہوتی تھی. سو کیونکہ میرا لائف اسٹائل ہے, مجھے مطلب جب بہتر لگا میں نے کیا ہے, ٹھیک ہے. سو اس کی وجہ سے مجھے کافی لوگ کہتے تھے کہ یار آپ کو نا ہرڈلس آئیں گی, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو واٹ کہ مجھے کوئی ہرڈل نہیں آئی, کوئی ہرڈل نہیں آئی. ہرڈل میں بتاتی ہوں کیا ہوتی ہے. ہرڈل یہ ہوتی ہے کہ میں نے ایک جاب پہ اپلائی کیا, ایک انیشیٹو کے لیے اپلائی کیا, 3 انیشیٹوز کے لیے اپلائی کیا, اور میں رک کے بیٹھ گئی. میں نے رکنے کا سوچا ہی نہیں, ٹھیک ہے. ایک جاب نہیں ملی, دوسری ملی, تیسری ملی. جب میں نے 100 جاب پہ اپلائی کیا نا, تو مجھے 20 کے انٹرویوز آئے, اور اس میں سے مجھے 3-4 جابس کی آفر ہو چکی ہوئی تھی. سو یہ تو ان لوگوں کے لیے اسپیسیفکلی جن کو لگتا ہے کہ ان کا حجاب, لڑکی ہونا پھر بات کی بات ہے کہ حجاب لینا مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, آپ لگے رہیں, ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد there were many other things, جسے آپ کہہ لیں کہ ہم خود ایشو بناتے ہیں اور وہ ایشو ہوتا نہیں ہے. ایشو اب کیا تھا, بہت ساری جگہوں پہ مجھے اس لیے مسئلہ آیا کیونکہ میری نالج ابھی کم تھی, اینڈ اٹ از جسٹ لائک کہ مجھے ابھی فیری میڈوز کا ٹریک کرنا نہیں آتا, اور میں K2 کے لیے چل پڑی تھی جسٹ بیکاز آئی واز ویری پیشنیٹ کہ آپ مجھے K2 سر کرنا ہے. تو کچھ ایسے پروجیکٹس آئے جس میں مجھے امبیرسمنٹ بھی فیل کرنی پڑی, جو کہ میں ڈیزرو کرتی تھی اس ٹائم پہ, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ریکوائرڈ نالج سے, جو پری ریکویزٹ ہے اس سے میں نے ایکوپ نہیں کیا ہوا تھا. تو اوبیسلی میرے ساتھ پھر یہی ہونا تھا کہ میں نے K2 کے ٹریک پہ میں نے پاؤں رکھنا تھا, تھوڑا سا اوپر جا کے مجھے بہت برے سے میں نے سلپ ہونا تھا, پھر میری ہڈیاں بھی ٹوٹنی تھیں, مجھے درد بھی ہونی تھی اس کی. لیکن میں جو آج کل کے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یا جو لوگ ابھی پروفیشن کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں, میں ان سے یہ کہوں گی کہ دیز تھنگس ڈو ناٹ ڈیفائن یو, کہ آپ کو کہیں سے ریجیکشن فیس کرنے کو مل گئی, آپ سے کوئی پروجیکٹ چل نہیں سکا. مسئلہ ہماری بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے ہماری اپنی لرننگ کا, اور کوئی ہرڈل نہیں ہوتی. اب مجھے بریانی بنانی ہے, بریانی میں اس لیے کہوں گی کیونکہ وی آل کین ریلیٹ ود بریانی, آئی تھنک ایوری بڈی لوز بریانی. سو بریانی بنانی ہے اور مجھے اس کی ریسیپی صحیح نہیں ہے پتہ, اینڈ پہ میں پلاؤ بنا کے بیٹھ جاؤں, تو کیا میں کہوں گی کہ یار بریانی تو بن ہی نہیں سکتی؟ بھائی بریانی بن سکتی ہے, آئی جسٹ نیڈ ٹو نو دا رائٹ ریسیپی. سو یہ تو ایک بلاکر ہو گیا کہ جو ہمارے اپنے لیک آف نالج کی وجہ سے آتا ہے. سو آئی وڈ کنگریچولیٹ آل دوز پیپل جن کا کہیں پہ شوق تھا کہ وہ اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں یا سرٹنلی فیس بک مارکیٹنگ, اسپیسیفکلی فیس بک مارکیٹنگ میں اپنا کریئر ڈیولپ کریں. دے ہیو لرن دا ریسیپی ان دیز بیچز. ایون I was even consulting the students on setting up their agencies, and they can surely vouch for that because I've been there, done that. I worked with some of the Fortune 500 companies via Swishtag, so I know the recipe. کیونکہ میں نے وہ بریانی بنائی ہوئی ہے, بڑے مزے کی بنی تھی, میں نے کھائی بھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے وہ ایگزیکٹ ریسیپیز میں نے ان کو بھی شیئر کی. سو اٹس آئی ول سے کہ دس از مور دین جسٹ اے کورس. سو اگین میں واپس آتی روڈ بلاکرس پہ, کہ ہمارے بہت سارے روڈ بلاکرز جو ہیں وہ مائنڈ پہ ہو گئے. اب وہ میں نے پردے والی صرف اگزامپل اس لیے دی کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ لوگوں سے اب سننے کو ملتا ہے, بیکاز آفٹر آئی گاٹ میرڈ سو آئی اسٹاپڈ کورنگ مائی ہیڈ اینڈ آئی ہیڈ این ادر لائف اسٹائل, ٹھیک ہے, بیکاز دیز آر یور پرسنل چوائسیز, صحیح ہے. سو مجھے خواتین یہ کہتی ہیں کہ اچھا آپ نے تو کیونکہ حجاب لینا چھوڑ دیا تھا تو آپ کا کریئر بہت برائٹ, اینڈ آئی ایم لائک ایکسکیوز می کین یو پلیز گو بیک اینڈ چیک مائی کریئر بفور 2017 اگست, جب پہ میری شادی ہوئی. الحمد للہ آئی ہیڈ اے ویری گڈ کریئر. آئی ورک ود فیس بک with a national level project on with Punjab Information Technology Board. میں نے اور بھی گورنمنٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا. میں نے اپنے بھی جو ہیں بیچ میں اسٹارٹ اپس جو میں نے کر کے فیل بھی کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا سوئچ ٹیک بڑا زبردست چلا تھا, میں آگے جو بزنسز بنا رہی ہوں وہ بھی بڑے زبردست چل رہے ہیں. سو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. مسئلے ہوں گے, ان مسئلوں سے ہم نے سیکھنا ہے. اور ایک چیز جو کہ بہت لیک کرتی ہے ہماری مارکیٹ میں اوور آل, اسپیشلی ود دا برڈنگ پروفیشنلز, اپنی غلطی نہیں مانتے. They don't have the guts to acknowledge کہ ہاں یار ادھر میری مسٹیک تھی تو مجھے یہاں سے اس کو امپروو کرنا ہے, ٹھیک ہے. میرے ساتھ کچھ عرصہ یہ مسئلہ رہا تھا, لیکن پھر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میں ایکسیپٹ ہی نہیں کری ایٹ فرسٹ پلیس
کہ میری مسٹیک ہے, میں نے غلط ٹائم لائن دی تھی, میں نے دیر سے پروجیکٹ ڈلیور کیا ہے. میں الٹا کلائنٹ کو کہنے بیٹھی ہوں کہ جی دیکھیں آپ کے لیے تو میں اتنا زیادہ میں نے ٹائم لگایا, میں نے عید کی چھٹیاں بھی لگائی ہیں. عید کی چھٹیاں اگر میں نے لگائی ہیں تو وہ میری بے وقوفی کی وجہ سے لگائی ہیں, وہ پروجیکٹ ریکوائرمنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب میں یہ بتاتی ہوں کہ میں بے وقوفی کیا تھی. اس میں میری بے وقوفی یہ ہے کہ میں نے ان ریئلسٹک ڈیڈ لائن سیٹ کی, اور کیونکہ کلائنٹ کو تو جو میں نے کمیونیکیٹ کیا دیٹ از دا لاسٹ ورڈ فار دیم, اینڈ دے ہیو آل دا رائٹس ٹو کم بیک اینڈ آسک می کہ ہاں جی ابھی تک کام کیوں نہیں ہوا. اینڈ اٹ ول بی سو اسٹوپڈ آف می ٹیلنگ دیم کہ آپ کی وجہ سے میں نے عید کی چھٹیاں جو ہیں وہ میں نے کام پہ لگائی ہیں, حالانکہ اس پہ ٹائم زیادہ لگنا تھا. سو دیٹ واز مائی لیک آف ایکسپیرئنس ایٹ دیٹ ٹائم, کہ میں نے ان کو غلط ٹائم لائن سیٹ کر کے دی اور دوبارہ وہ کلائنٹس نے میرے ساتھ کام نہیں کیا. اور میں آپ کو ایک مزید بات بتاتی ہوں, میرے 2015 تک کا جو میرا کریئر تھا, 2 سال ہوئے مجھے, میرے تب تک کے کریئر کا ایک بڑا پروجیکٹ ملا تھا. تب میں نے کانٹینٹ رائٹنگ کی ایک چھوٹی سی میں نے اپنی نا ایجنسی بنائی ہوئی تھی. میرے پاس ریموٹ رائٹرس تھے, کوئی 5-6 لوگوں کی ٹیم تھی اور میں تھی, کیونکہ میں اس سے پہلے کانٹینٹ رائٹنگ بھی کر چکی تھی. اگین اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ یار کچھ بھی پوچھ لو, میں نے وہ کیا ہوا ہے اپنے 2-3 سالوں میں نا, بیکاز آئی واز ایکسپلورنگ. اس لیے میں ہمیشہ انکریج کرتی ہوں کہ ایکسپلور اینڈ لرن فرام یور اون ایکسپیرینس کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے. سو وہ میرے وہاں تک کے کریئر کے لیے سب سے بڑا مجھے پروجیکٹ ملا تھا, 500,000 پر منتھ, اینڈ اٹ واز جسٹ رائٹنگ اسمال پیسز آف کانٹینٹ فار این ایپ. So and I was very happy. I was on cloud 9 when I got that project. ہمارا کانٹیکٹ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. So that was Sunday, اور سنڈے کو میں یہ ایکسپیکٹ کری تھی کہ یار سنڈے کو ایٹ لیسٹ میں سو کے 1 بجے اٹھ جاؤں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ 1 بجے تو میں نے کیا, کیونکہ میں بہت زیادہ ورکہولک تھی, میں 22 گھنٹے کام کر رہی تھی, صرف 2 گھنٹے سوتی تھی. تو اس دن میں نے ڈیسائڈ کیا, سو دیٹ واز اے لیسن فار می. ٹھیک ہے, سو میں نے آئی واز ڈوئنگ ود مائی سلیپ, اور 10 بجے مجھے میرے کلائنٹ کی کال آ گئی اینڈ دے ور لائک کہ یہ آپ نے کیا پوسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے نہیں پوسٹ کیا ہوا. یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یو کین ناٹ کم اپ ود این ایکسکیوز, بیکاز جس ٹیم نے مسئلہ کیا وہ بھی آپ کی ٹیم ہے, آپ نے چوز کی ہوئی ہے. ایٹ دی اینڈ یو آر رسپانسبل. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کیا کیا ہے, ہم لائک کہ کیا ہو گیا. پھر ہمیں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جی غلطی بھی ہماری, اگلا بندہ ہم سے کسی ٹون میں بات بھی نہ کرے. اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس بندے کا ٹرسٹ جو اس نے ہمارے پہ کیا تھا وہ بریک کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کی وہ جو ایپ تھی وہ فنڈڈ تھی, اس کے اوپر مطلب انویسٹمنٹ کو اچھی خاصی ملی ہوئی تھی. جبھی وہ ہمیں 500,000 دے رہے تھے, پاکستان میں ہی تھے وہ کلائنٹ بھی. ٹھیک ہے, 500,000 مطلب 5 لاکھ روپے دے رہے تھے صرف چھوٹے چھوٹے پیسز آف کانٹینٹ لکھنے کا. سو میں نے کہا جی کیا ہوا, تو کہتے کہ یہ جو ہیڈنگز ہم نے دینی تھی, اس میں نیوز ایپ تھی, ہیڈنگز جو ہم نے دینی تھی اس میں ہم نے انٹ کیپ کرنا تھا, تو آپ نے سینٹینس کیس میں اس کو لکھا ہوا ہے. اینڈ آئی ایم لائک کہ اچھا آئی ایم ریئلی ویری سوری, مجھے چیک کرنے دیں. غصہ تو مجھے اس وقت بہت آیا کہ کیسے مجھ سے بات کریں, لیکن جیسے ہی میں نے وہ اوپن کیا اور میں نے دیکھا کہ جو لاسٹ کی 10-15 نیوز اپڈیٹس تھیں وہ میرے ایک رائٹر تھیں, انہوں نے وہ سارا وہ, کیونکہ ہیڈنگ جب ہم نے لکھنی تھی تو ان کا SOP یہ تھا کہ انٹ کیپ میں ہونا چاہیے. اب وہ اتنی سی مسٹیک تھی اور وہ میں نے کی بھی نہیں تھی, بٹ آئی کین ناٹ کم اپ ود این ایکسکیوز کہ میرے ٹیم ممبر نے کی ہے. انہوں نے میرے ٹیم ممبر کو پروجیکٹ نہیں دیا, انہوں نے مجھے پروجیکٹ دیا ہوا ہے. سو وہ پروجیکٹ کی سکسیس بھی میری ہے, وہ پروجیکٹ کا فیلئر بھی میرا فیلئر ہے, یہ بھی ہم نے لرن کرنا ہے. تو ابھی ہمیں 2 دن ہوئے تھے کام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا دن تھا ہمارا, اور 2 دن میں وی میڈ لائک 80,000 وہ اس کام سے. ٹھیک ہے, سو جتنا بھی ہم نے پوسٹ کرنا تھا. تو اس کے بعد وہ میرا پروجیکٹ چلا گیا میرے ہاتھ سے. اینڈ ان سے جب میں نے نیگوشیٹ کرنے کی فردر, اچھا میں نے فٹافٹ سے اس کا بیک اینڈ اوپن کیا, میں نے فٹافٹ سارے ٹھیک کر دیا. میں نے کہا یہ ٹھیک ہو گیا. کہتے کہ اگر اس ٹائم میں میرے انویسٹر نے دیکھ لیا ہوتا تو آپ کو پتہ ہے میری انویسٹمنٹ کینسل ہو سکتی تھی, کیونکہ دے ہیو بیٹڈ ان دیئر آن سرکل آف انفلوئنس. سو ایک بندہ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, وہ پیچھے بیٹھ کے کانٹینٹ رائٹنگ کر رہا ہے, اسے نہیں اندازہ کہ اس کی مسٹیکس کتنے بڑے لیول تک جا کے وہ ریپل ایفیکٹ کریٹ کرتی ہیں, اور ان کی بھی رسپانسبلٹی ہم نے لینی ہوتی ہے. اور کیونکہ میری مسٹیک تھی کہ میں نے اس کو مزید مانیٹر نہیں کیا, یا میں نے اپنے کیا کہہ لیں پروسیسز کو مزید مجھے بہتر کرنے کی ضرورت تھی, مزید آٹومیشن کی ضرورت تھی, وہ میں نے اس وقت نہیں کیا. وہ میرا پروجیکٹ چلا گیا, اور اس کے بعد ہی سیٹ کہ عائشہ آئی ٹرسٹ یو بٹ آئی کی ناٹ ٹرسٹ یور ٹیم. لیکن اب یہ میرے لیے کوئی بہت جسے کہہ لینا کہ کیا کہہ لیں کہ بوسٹ آف کرنے کی بات نہیں کہ ہاں دے ٹرسٹ می دے ڈونٹ ٹرسٹ مائی ٹیم. دس از اے شیم فار می کہ اف دے ٹرسٹ می اینڈ دے ڈونٹ ٹرسٹ مائی ٹیم, بیکاز مائی ٹیم از لائک مائی اون بیبیز. تو کوئی بھی والدین یہ سننا پسند نہیں کریں گے کہ یار ہمیں آپ پہ ٹرسٹ ہے, آپ کے بچوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے. So this is how we need to take our business on. تو اسی لیے we have to be very careful whom we are getting on board. صحیح ہے. So again جو crux of the story ہے وہ یہ ہے کہ you have to take the blame at the end if you want to take the credit of the success.
سو اس کے بعد میں نے کیا کیا, آئی سیٹ کہ یار یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے, دیز پیپل آر ویری انفلوئنشیل, تو میں مزید اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر کسی کی مسٹیک کو میں اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر نہیں لے سکتی. سو انٹل اور انلیس آئی میک اے گڈ ٹیم, I will not do these projects. I'm closing my business. ٹھیک ہے, I'll make up something else جس میں اتنا زیادہ ایڈمنسٹریٹو ورک میرے لیے انوالو نہ ہو کہ اگر میں 2-3 گھنٹے کی نیند پوری کرنا چاہ رہی ہوں تو اسی میں میرا پروجیکٹ بھی لوز ہو جائے اور میری کریڈیبلٹی بھی اسی کے ساتھ چلی جائے. سو میں نے ان سے اپالوجائز کیا اور میں نے ان کو تھینکس بھی بولا کہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ انہوں نے پوری کی ود ریگارڈس ٹو پیمنٹس اینڈ آل. سو وہاں پہ اب کیا ہوا کہ میں نے اپنی کریڈیبلٹی سیکیور کر لی کہ نیکسٹ ٹائم اگر کبھی کام پڑے گا تو دے ول ٹرسٹ می اگین, بیکاز آئی ہیڈ دا گٹ ٹو ایکسیپٹ مائی مسٹیک. ٹھیک ہے, ٹو بی اپالوجیٹک, کیونکہ میں نے ان کے بزنس کو نقصان پہنچایا تھا. سو وی ہیو ٹو look into that level of maturity if we really want to do a business, if we want to run a startup, even if you want to work somewhere. کیونکہ وہ جو بندی جن پہ میں نے بیٹ کیا ہوا تھا ان کو میں نے پاکستان میں سب سے ہائیسٹ ریٹ پہ میں نے ان کو ہائر کیا ہوا تھا. دیٹ واز مائی کمٹمنٹ ود ہر. لیکن اس کے بعد میں نے کبھی ان سے کوئی کام کہنے کا نہیں سوچا. اب ان کی کیپیسٹی میں تو شی از جسٹ اے رائٹر. میں سوچ رہی تھی کہ نیکسٹ ٹائم میں ان کو کہیں پہ ریکمینڈ بھی کر سکوں گی. شی واز ڈوئنگ گڈ ورک. لیکن اس دن کیئر لیسنس کی وجہ سے جتنا بڑا نقصان پہنچا, میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کو ریکمینڈ کروں اور اس کی میری ریکمنڈیشن کی وجہ سے کوئی چلا جائے اور آگے کسی کو نقصان ہو جائے. سو کرکس آف دا اسٹوری, ایڈمٹ یور مسٹیک ویئر دس از یور مسٹیک. صحیح ہے, اینڈ بی اپالوجیٹک ایز ویل, کیونکہ آپ نے لٹرلی اگلے بندے کا بزنس ہرٹ کیا, آپ نے اس کے ایموشنس ہرٹ کیا, آپ نے وہ ٹرسٹ ہرٹ کیا جو کہ اس بندے نے آپ پہ کیا تھا جب اس نے آپ کو یہ پروجیکٹ دیا تھا. ٹھیک ہے, سو دیز آر دا روڈ بلاکرز. آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف سیلف لرننگ جو کہ ہمیں چاہیے in order to excel in the market, excel in the field, or we will be replaced very soon. بہت آرام سے ریپلیسمنٹ مل جاتی ہوتی ہے. سو آئی تھنک دیز آر دا فیو ٹیک اویز. اور اس کے علاوہ یہی ہے کہ کیپ گوئنگ. گھر کی طرف سے جو مسئلے آتے ہیں وہ الگ ہیں. لوگ گھر کے لوگ آپ کو سمجھ نہیں رہے ہوتے, اسپیشلی جو لوگ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کام کریں. اینڈ دیٹ از دیئر ویلڈ ایکسکیوز, کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں, یہ ٹولس, یہ ٹیکنالوجی یوز نہیں کی. انہوں نہیں پتہ ہم کیا کریں لیپ ٹاپ پہ, یا ہم کیوں فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے, یا باہر سے جو دہی لے کے آ رہی ہے یا جو انڈے لے کے آ رہے ہیں وہ لینے کے لیے کیوں نہیں جا رہے, کیونکہ کلائنٹ کو پروجیکٹ ڈلیور کرنا ہے. سو پرسنل لائف کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آلویز بی ویری کائنڈ ان یور ریپلائز. آپ کا سارا اچھا بیہیویئر, آپ کا اپالوجیٹک ہونا صرف آپ کے کلائنٹس کے لیے نہیں ہے. اٹ از فار یور فیملی. ٹھیک ہے, وہ حدیث مبارکہ کا بھی ہے نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. سو اگر ہم اپنے گھر والوں کے لیے بہترین نہیں ہیں, باہر ہم جو بھی کرتے رہے نا, سو دیر از اندر اسپرچل ایلیمنٹ دیٹ آئی ریئلی بلیو ان, کہ برکت اڑ جاتی ہے کام میں سے, برکت اڑ جاتی ہے اس رزق میں سے جس میں ہم اپنی فیملی کو تنگ کر کے ان کو ہم سمجھا نہیں پا رہے, ان سے ہم بدتمیزیاں کریں اور کلائنٹ کے سامنے ہم جی جی ہاں جی کریں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیسے دینے ہیں. سو اٹ کین ناٹ ورک لائک دیٹ. اور اس میں میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ جو آپ کی فیملی کہہ رہی ایگزیکٹلی اس کو قبول کریں, کیونکہ ان کو ریسنٹ دور کے جو تقاضے اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو ارننگ, دے آر ناٹ اویئر آف دیٹ, اینڈ اٹ از ناٹ دیئر مسٹیک, اٹ از آر مسٹیک کہ ہم انہیں سیم پیج پہ نہیں رکھتے. ہم انہیں بتاتے نہیں ہیں کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو کام کریں اٹ از ورتھ اٹ, آپ کہیں پہ ٹائم تو ضائع نہیں کریں, بعد میں آپ پریشان تو نہیں ہوں گے. کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں اس وقت ہمیں بہت جلدی اپنے پیرنٹس یاد آتے ہیں, ہاں میں پریشان ہوں, اچھا ناؤ کنسول می. تو بھائی جب وہ پھر ان کی ڈانٹ بھی سنا کریں, جب ان کو نہیں سمجھ آئی تو اٹس اوکے. ان کی ڈانٹ نہیں سننی ہے آپ نے تو کیا کس کی ڈانٹ سننی ہے آپ نے. صحیح ہے. سو گھر والوں کا بھی جو ہے نا اس چیز میں خیال رکھیں. اور میں آپ کو لاسٹ بات میں آپ کو یہ بتاؤں گی, چھوٹا سا اسٹارٹ میں میری اپنی پرسنل لائف سے ہے, کیونکہ میں نے تو اسٹارٹ بھی ایسے کیا تھا. میری فیملی میں زیادہ تر یا تو لوگ آرمی میں ہیں, ڈاکٹرز ہیں, یا آرمی میں ڈاکٹرز ہیں, یا پولیٹیشینز ہیں, یا لائرز ہیں, یا ہمارا جو پاپولر جو پروفیشن ہے فیملی میں وہ ہے گورنمنٹ اسکول یا گورنمنٹ کالجز کے ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, خواتین اسپیسیفکلی. سو میں نے جب اپنی فیلڈ اسٹارٹ کی تو میری فیملی کو بالکل سمجھ نہیں آیا تھا, تم کہاں جا رہی ہو, تم کیا لیپ ٹاپ پہ لگی رہتی ہو, یہ وہ سارا کچھ. تو آپ اگر 25 دفعہ کوئی ایک بات سمجھائیں نا گھر والوں کو, ان کو لٹرلی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن 25 دفعہ سمجھانے کا اسٹیمنا آپ کے پاس ہونا چاہیے. یور ریزن, یور پیشن, وہ جو ہم کہتے ہیں آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. سو پروو یور پیشن ود یور پیشنس. دیر از نو ادر گڈ وے. تو ہمارے پاس ایک پراپر کاؤنٹ آ چکا ہے کہ 25 دفعہ ہے. اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو 25 دفعہ ایک اسٹینڈرڈ کاؤنٹ ہے جتنی دفعہ آپ نے ٹرائی کرنا ان کو سمجھانے کے لیے. اب یہ کافی انسپائرنگ اسٹوری ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے لیسنس کو کافی پسند کریں گے, کیونکہ اس میں سارا آپ کا جو ہے ایک قسم کا ساری
جو جس ایکسپیرینس سے آپ گزری ہیں جس نے آپ کو اس طرح اسٹرانگ بنایا ہے, اس کے طرح کی اسٹرانگ ڈیسیجن میکنگ ریکوائر تھی اس کے لیے یہ بے تحاشا اسٹرانگ ہے مرد کے لیے. اچھا اب جیسے آپ نے خود ہی مینشن کیا کہ ہمارے جو شاید بزرگ وغیرہ یا ہمارے گھر کے جو افراد ہیں وہ کنونشنل مینس پہ زیادہ بلیو رکھتے ہیں, تو آپ نے اس پروفیشن میں اس کو کس طرح ڈیل کیا؟ کیونکہ عام طور پہ مارکیٹنگ کی جو ٹیکنیک ہے وہ تھوڑی بہت ابھی تک کنونشنل طور طریقوں سے ہی ڈیل کی جاتی ہے. آپ کے خیال میں مارکیٹنگ, فیس بک مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ دین دا ریگولر کنونشنل ویز آف مارکیٹنگ؟ اچھا, یہاں پہ میں 2 پرسپیکٹیو اس کے ڈسکس کروں گی. ایک تو یہ کہ اگر آپ نے کسی کو آن لائن مارکیٹنگ کی طرف لے کر آنا ہے تو اس سے جا کے بات کریں جو کہ آلریڈی مارکیٹنگ پہ اسپینڈ کرے کنونشنلی, کیونکہ ایٹ لیسٹ اس بندے کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ مارکیٹنگ پہ پیسے لگائیں تو پیسے واپس آتے ہیں. اٹس ناٹ اے کاسٹ, اٹس این انویسٹمنٹ. لیکن اٹس این انویسٹمنٹ یہ تب بات ثابت ہوتی ہے جب ہم ان کو ریزلٹس لا کے دیں. اس کو ہم نے جسٹ ایز اے ڈائلاگ نہیں یا ایز اے سیلنگ پچ نہیں یوز کرنا کہ اٹس این انویسٹمنٹ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو گیو دیم سم ریٹرن. تو جب بھی اگر آپ نے آن لائن مارکیٹنگ کی طرف لے کر آنا ہے تو ان لوگوں کو لے کر آنا ہے جو کہ آلریڈی کنونشنل پہ اسپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ ان کو سمجھانے میں ٹائم نہیں لگے گا کہ وائی مارکیٹنگ از امپورٹنٹ. یو ول جسٹ. اس کے بعد اب میں نیکسٹ پرسپیکٹیو ڈسکس کروں گی کہ یہ کنونشنل مارکیٹنگ سے کیسے ڈفرینٹ ہے. سو اگین جس طرح آپ بات کریں, جس طرح ہمارے بہت سارے بزنسز ہوتے ہیں, دے آر کمنگ فرام ود دا سیم کنونشنل بیک گراؤنڈ, اور ان کے لیے اڈیپٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. سو جو چیز اس کو نہیں پتا تو اٹس اے نو برینر کہ ہمیں سمجھانا ہے اسے. اور جب بھی آپ کسی کلائنٹ سے بات کریں تو اسے کنسلٹنسی موڈ میں بات کریں. یہ پروجیکٹ لینے کے لیے نہ جایا کریں, ٹھیک ہے. کنسلٹنسی سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو ایجوکیٹ کریں. اب فار ایگزامپل جیسے اگر میرے ابا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی آن لائن مارکیٹنگ سیل کرنے آئے گا, تو جس طرح ان کو میرے کام کی سمجھ نہیں آتی, انہیں اس کمپنی کی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ جی وائی آن لائن مارکیٹنگ. صحیح ہے, کیونکہ وہ تو نہیں فیس بک یوز کرتے, وہ تو کوئی بھی سوشل پلیٹ فارم یوز نہیں کرتے. سو اس کو ہم اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں اپنے جو سینئر ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو کہ دیکھیں آپ, کیونکہ سب سے پہلا جو ہے نا ایک آپ کو جسے آپ کہہ لیں کہ بیک لیش ہی آتا ہوتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں فیس بک یوز کرتا, ٹھیک ہے. سو آپ نے کہنا ہے کہ بھائی آپ بے شک یوز نہیں کرتے, لیکن جو آپ کے کنزیومرز ہیں, جو آپ کے کسٹمر ہیں پروڈکٹ کے, دے آر آن لائن. صحیح ہے. سو اگر آپ نہیں یوز کریں دیٹس فائن, لیکن اف یو کمبائن آن لائن مارکیٹنگ ود دا کنونشنل مارکیٹنگ اٹ پیز آف الاٹ. اور دوسرا, آج کل سمجھانا میرا خیال ہے کہ بڑا آسان ہے, تو جن لوگوں نے کریئر اڈیپٹ کرنا ہے وہ جلدی کریں, کیونکہ لاک ڈاؤن نے ہمارے بڑوں کو بھی اہمیت سمجھا دی ہے. جب ہم عید پہ کپڑے نہیں لینے جا رہے تھے تو ہم انہیں بتا رہے تھے کہ آن لائن آرڈر کر رہے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو اپنی اگزامپل ہم دے کے سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں اس ٹائم پہ ہم لوگ آن لائن کپڑے منگوائے تھے. اب یہاں پہ تو یہ ہو گیا B2C مارکیٹ کی بات, اس کی اگزامپل ہوگی. B2B میں اگر میں نے اپنے ابا کو سمجھانا ہوگا تو میں نے یہ کہوں گی کہ دیکھیں جب میں آفس نہیں جا پا رہی تھی تو میں اپنی کنسلٹنسی کہاں سے دے رہی تھی, میں آن لائن دے رہی تھی, ٹھیک ہے. سو جو میرے بزنسز تھے وہ, کیونکہ اگر میں نے مارکیٹنگ کنسلٹنسی دینی ہے تو وہ میں کسی بزنس کو ہی دے رہی ہوں, دیٹس اے B2B سروس. سو ان کے لیے وہ میری ایگزامپل سے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہے کہ ہاں تم تو گھر بیٹھے ہی پیسے کما رہی تھی ان دنوں. صحیح ہے. تو ان کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بڑا آسان ہے کہ B2B مارکیٹ کو بھی آپ آن لائن اپروچ کر سکتے ہیں, بیکاز موسٹ آف دیم ایون اگر اب اس میں آپ کو میں بڑے ریئل ٹائم سینیریوز سے آپ کو بات کر رہی ہوں کہ وہ کہیں گے اچھا میرا دوست ہے وہ بھی نہیں یوز کرتا, تو میں ان سے کہوں گی جو ان کا مارکیٹنگ مینیجر ہے وہ تو سارا دن فون پہ لگا رہتا ہے, ٹھیک ہے. So someone that we want to target, they might not be on the platform, but people who are part of their business, who are part of that initiative, who are part of that startup or whatever, they are online. So اگر B2B بھی آپ نے سروس سیل کرنی ہے, they are online. And again کیونکہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ فیس بک کی جو ایڈس ہیں وہ خالی فیس بک کے اوپر نظر آتے ہیں, فیس بک یوز نہیں کرتے. پھر میرے ابا کا یہ آرگیومنٹ آئے گا کہ میرے دوست جو ہیں وہ گوگل کے اوپر جا کے آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں, وہ تو یہ نہیں کرتے. تو انہیں میں یہ بتاؤں گی کہ ابا کیونکہ یہ ایڈس جو ہیں خالی فیس بک کے اوپر ڈلیور نہیں ہوتی, یہ انسٹاگرام کے اوپر بھی جاتی ہیں اور آڈینس نیٹ ورک پہ بھی جاتی ہیں. اور آڈینس نیٹ ورک وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ جو آپ کے دوست پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, آن لائن اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں, آن لائن بلاگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ سارے بھی اسی میں آتے ہیں. تو جب وہ اخبار پڑھ رہے ہوں گے, جس طرح ایک عام نیوز پیپر جو ہوتا ہے ہمارے پاس پیپر فارم میں جو آتا ہے اس کے اوپر ایڈ لگا ہوتا ہے, اسی طرح انہیں آن لائن یہ ایڈ لگا ہوا آپ کا ساتھ میں نظر آ رہا ہوگا. سو بیم آئی ہیو سولڈ اٹ ٹو مائی ابا, رائٹ.
اچھا ہمارے سامنے اب آپ کے جو کورسز مکمل ہوئے ہیں ابھی تک 2 ماشاء اللہ سے کورسز مکمل ہو چکے ہیں آپ کے. ابھی تک آپ کا لرننگ جو آن لائن اس قسم کا میتھڈ ہے کہ آن لائن ٹیچنگ اور اس حوالے سے ٹریننگ آن لائن پرووائڈ کرنے کا وہ کس طرح کا رہا ہے؟ میری بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا ہے یہ میرے لیے. اچھا ایئر اسکول سے پہلے کیونکہ میں فیس بک کے لیے ٹرینر بھی رہی ہوں پاکستان میں. سو وہ جب میں نے پہلی ٹریننگ کرانی تھی نا تو آئی واز فیلنگ ویری انکمفرٹیبل کیونکہ مجھے عادت ہے کراؤڈ دیکھنے کی. اور مطلب آپ کے جو لسنرز ہیں ان کو میں بتا دوں کہ آئی بین ویری فارچونیٹ ٹو انگیج ود لائک پرابلی 25,000 آڈینس ان ٹوٹل ان پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, ود مائی پرسنل انگیجمنٹ, ود مائی ٹریننگز, ود مائی پبلک اسپیکنگ سیشنز اینڈ آل. سو اب آپ جب اسٹیج پہ بات کرنے والے بندے ہیں یا آپ ان پرسن ٹریننگ دینے والے بندے ہیں تو آپ کے لیے نا ایک دم سے سوئچ کرنا مشکل ہوتا ہے. نو میٹر کہ میری ساری جو بزنس ہے دیٹ از آن لائن, سروسز بھی آن لائن ہے, لیکن جب مجھے چہرے نظر نہیں آئے تھے نا مجھے بڑا ایک دم نا انکمفرٹیبل فیل ہوا اس پہلی ٹریننگ میں. بٹ کیونکہ ابھی ہم لوگ اسٹل اڈیپٹیشن کے موڈ میں ہیں. ہم لوگ زوم وغیرہ یوز کرتے ہیں لیکن وہ ہم میٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو ڈیلنگ ود لاٹس آف پیپل. سو اس میں پھر میرا یہ ہوا کہ جب وی آر ہیونگ دس conversation, we are having this discussion on a specific topic جو بھی میں سکھانا چاہ رہی ہوں, جب آپ کو بیچ میں کوشچن آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا وہ جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اٹ از جسٹ سملر ٹو کہ آپ ویسے بات کرنے میں بہت اچھے ہیں لیکن آپ ہم نے کیمرہ لا کے رکھ دیا جائے تو ایک دم آپ کانشیس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو بس اتنی سی ہی ہیزیٹیشن تھی. وہ پہلا ایک سیشن دینے کے بعد وہ دور ہو گیا. اینڈ آئی ایم ریئلی اپریشیٹنگ آف دا فیکٹ کہ اس ٹریننگ کی وجہ سے آن لائن جو ہم ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے نا ڈسٹینس والا جو ہرڈل ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے. آپ کے بہت سارا ٹائم, ایفرٹ, پیسے آپ کے بچا دیتی ہے کہ آپ کو ٹریول کر کے نہیں جانا پڑ رہا یا کسی اور کو ٹریول کر کے آپ کے پاس نہیں آنا پڑ رہا. اور بہت سارے لوگ فرام ڈفرینٹ سٹیز وہ آن لائن کنیکٹ ہو رہے ہیں ایک کلاس روم میں. کلاس روم ایک ہے اور وہ ڈفرینٹ سٹیز سے بلانگ کرتے ہیں. دے آر ایبل ٹو نو ایچ ادر, دے آر ایبل ٹو نو دیئر انسٹرکٹر, دے آر ایبل ٹو ٹاک ٹو دیم. ٹھیک ہے, وایا دا چیٹ. ابھی جس طرح ہم ایئر اسکول پہ کرتے تو ہم لوگ چیٹ پہ انگیج ہو رہے ہوتے ہیں. اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یار پتہ چلے کہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد یا ایئر اسکول کی جو ٹریننگ ہے اس کے بعد میں جاؤں اپنے جو ان پرسن جو پبلک اسپیکنگ سیشنز ہوتے ہیں اس طرح, تو میں دیکھ رہی ہوں کہ یار چیٹ پاپ اپ نہیں ہوئی, یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے. سو the experience has been very nice, especially when we create the polls. اور پول سے میں بہت سارے لوگوں کی اوپینین جو ہے وہ بڑی جلدی سننے میں مل جاتی ہے, جو کہ اگر میں ان پرسن جو سیشن ہے ہر چیز کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں, تو ان پرسن میں دیکھوں گی نا تو پرابلم میرے پاس وہ مجھے لوگ تو نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنا ہینڈ ریز کیا ہوا, لیکن بعد میں میرے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں ہے کہ کسی نے کس چیز کے اوپر کتنا انگیج ہوئے تھے تاکہ میں اپنا نیکسٹ سیشن اس کے لیے میں کرٹیل کر سکوں اس لحاظ سے. سو آن لائن میں ہمارے پاس بہت زیادہ ان چیزوں کا جو ہے وہ کنٹرول آ جاتا ہے. بس ایک جو ہرڈل آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انٹرنیٹ کنیکشن انسٹیبل ہو. سو میں ان سے یہ کہوں گی کہ اچھا, کیونکہ اگر آپ نے لرننگ کرنی ہے نا, اگر آپ کو یہی ٹریول کر کے لاہور آنا پڑتا تو اس میں آپ کو کافی ہزاروں روپے لگنے تھے, تو وہ ہزاروں روپے کا ایک ہی بار جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کنیکشن اپ گریڈ کروانے. ویسے ایئر اسکول میں ایسا مسئلہ نہیں آیا, لیکن آن لائن جو ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, جیسے میرا ایک کنیکٹڈ وومن اور یونائٹیڈ نیشنز فار وومن کا ہمارا جو کانفرنس تھی, گلوبل کانفرنس, وہ اس بار آن لائن ہوئی تھی اینڈ آئی ریپرزینٹڈ پاکستان اوور دیئر. تو وہاں پہ کچھ نظر آ رہا تھا کہ وہ وہاں پہ جس وقت ہمارے ہنڈریڈز آف آڈینس آن لائن تھی اور وہ اپنے فون سے ویڈیو انہوں نے آن کی ہوئی تھی میکسیمم لوگوں نے, تو وہاں پہ کچھ مسئلہ آ رہا تھا. بٹ اگین اٹس اے ٹرانزیشن اینڈ اٹس اے ویری فاسٹ ٹرانزیشن آئی وڈ سے ہلال, کہ چیزیں جو ہے بہت جلدی سے ٹرانسفارم ہو رہی ہیں. سو اگر کسی کو کوئی تھوڑے بہت مسئلے آتے ہیں تو جسٹ ایکسیپٹ کہ دس از اے نیو نارمل اینڈ دس از این امینس اپرچونیٹی. آپ کا ٹائم سیو ہو رہا ہے, آپ کی ایفرٹ سیو ہو رہی ہے, آپ کی کاسٹ سیو ہو رہی ہے, اینڈ یو کین لرن sitting from anywhere in the world. بالکل صحیح. اچھا, اس حوالے سے آپ نے خود بھی کیونکہ مینشن کر دیا کہ کسی نہ کسی حوالے سے ڈفرینٹ تو ہیں دونوں کنونشنل ٹیچنگ میتھڈز یا آن لائن ٹیچنگ میتھڈز, لیکن ایز اے ٹرینر ابھی تک آپ کی کیا اسٹریٹجی رہی ہے کہ کس طرح آپ نے آڈینس کو انگیج رکھنے کا, کس طرح آپ نے اس بات کو میک شیور رکھنا ہے کہ جو آڈینس ہے اس کا دھیان بالکل اس لیکچر یا اس کنٹینٹ کے اوپر محیط رہے جو آپ کور کر رہی ہیں؟ اس میں میرا کیا ہوتا ہے, اس میں مجھے کبھی بڑا ایول ساؤنڈ ہوتا ہے, لیکن اس میں میرے سرپرائز کوئزز ہوتے ہیں اور وہ میں اپنی کلاس میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ وی گنا ہیو اٹ. اچھا, اور ایک چیز میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ ایئر اسکول پہ تو ہوتی بھی اس وقت ویڈیو کال ہے نا, تو انسٹرکٹر نظر بھی آ رہا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا انٹریکٹیو ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہے کہ آئی وڈ سجیسٹ کہ
اور میرا جو اپنا بھی طریقہ ہے کہ آئی کیپ اٹ ویری کیجول، جس طرح آپ نارمل روٹین میں بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے. اور اس کے علاوہ جو آڈینس کو انگیج رکھنے کا طریقہ ہے اس میں ڈفرینٹ کویشچنز ہوتے ہیں, اس میں پولنگ آ جاتی ہے, اس میں کیونکہ پہلے 1-2 سیشن میں انگیج ہونے کے بعد مجھے پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس بیچ میں جو میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایریاز آف انٹرسٹ کیا ہیں. سو میں کیا کرتی ہوں کہ اپنا جو ہم کریکولم ڈسکس کر رہے ہیں اسی میں رہتے ہوئے انہی کی فیلڈ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آئی ٹاک. اور جب میں ان سے ان کی فیلڈ کے حوالے سے کویشچن پوچھتی ہوں تو ہر ایک کو پھر مزہ آتا ہے جواب دینے کا. جیسے جو ہمارا سیکنڈ بیچ ہے اس میں ہمارے پاس اپیرل بزنس بھی ہے, اس میں ہمارے پاس there is an aspiring social media marketer, ٹھیک ہے, جو اپنی ایجنسی سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں ای کامرس بھی ہے. تو اب مجھے پہلے 1-2 سیشن میں ان کے بزنس کے نام یاد ہو چکے ہیں, تو جب میں نام بول کے بات کرتی ہوں کہ اچھا اب یہ بزنس کے لیے ہم نے کرنا ہے تو کیا کریں گی, سو آپس میں ان سب لوگوں کو بھی اب ایک دوسرے کے بزنس کا پتہ ہے, اینڈ دے لائک ٹو پور ان دیئر سجیشنز ایز ویل. بیکاز اپنی کلاس میں میں انہیں یہ انوائرمنٹ بھی دے رہی ہوتی ہوں دیٹ یو ہیو ٹو تھنک لائک اے مارکیٹر ناؤ, ٹھیک ہے, یو آر دا مارکیٹر. Suppose this project is coming to you, what will be your strategy? So ان کے لیے وہ بڑا ایک اچھا لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور ساتھ میں ان کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی سجیشن میں یا ان کی ریکمنڈیشن میں ان کو لگتا ہے کہیں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, سو آئی کین گائڈ دیم رائٹ دین اینڈ دیئر. تو وہ لرننگ بھی ہے, اور آپ جسے کہہ لیں کہ ایک سارٹ آف کنسلٹنسی بھی بیچ میں چل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کلائنٹ کو پچ کرنا ہے یا اگر آپ نے اس کا ایک سرٹن ایریا کے اوپر کام کرنا ہے, فار ایگزامپل آپ نے آڈینس ٹارگیٹنگ سلیکٹ کرنی ہے, وٹ آر دا آپشنز, وٹ یو کین ڈو, اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. سو ایوری بڈی وانٹس ٹو کنٹریبیوٹ ان ٹو دیٹ. سو آئی وڈ سے کہ اٹ ہیز ٹو بی ٹو وے کمیونیکیشن, جو کہ چیٹ کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. یہ میں نے ایئر اسکول میں بڑی اچھی ہیبٹ میں ڈیولپ ہو گئی ہے, کیونکہ پہلے جو ہم لوگ کر رہے تھے اس میں مائک کو انمیوٹ کر کے ہی بات ہو رہی تھی, لیکن ایئر اسکول سے یہ بھی بڑی اچھی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوگی کہ چیٹ کے تھرو بھی وی کین میک اٹ سپر انگیجنگ. اور میرا خیال ہے کہ لائک دس از اے نیو ہیبٹ دیٹ آئی ہیو ڈیولپڈ, اور یہ مجھے فردر بھی جو ہے آن لائن سیشنز میں بھی کام دے گی. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فز کریٹ نہیں ہوتا, مطلب کیوس نہیں کریٹ ہو جاتی کہ سب نے ایک دم سے اپنے مائکس جو ہیں وہ آن کر لیے اور سب لوگ بولنا چاہ رہے ہیں. سو ماڈریشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہاں پہ. So I think this is how you can keep your audience engaged, talk about their interest, لیکن keep it relevant to the subject as well, تاکہ بات جو ہے وہ detract نہ ہو جائے آپ کے سبجیکٹ میں سے. آپ جو کوشچن پوچھیں اس میں آپ ان کے بزنس کو ڈسکس کریں, so everybody starts to take interest. اچھا عائشہ, ہم نے جو ابھی یہ ایپیسوڈ یہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف آپ کی جو کرنٹ انرولمنٹس ہیں انہیں کے لیے نہیں, اس کے لیے ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں ایسی عوام کو بھی جو شاید ابھی آپ کا کورس ایک نئے بیچ میں, جو اب آنے والا بیچ ایک آنے والا بیچ آپ لینے جا رہی ہیں, ہو سکتا ہے اس میں انرول ہوں. تو آپ ایک تھوڑا سا اوور ویو اگر ہمیں دے سکیں کہ آپ کا جو کورس ہے اس میں کیا کیا کنٹینٹ, ایک آپ سمرائز کر کے بتا سکیں کہ یہ کنٹینٹ آپ کور کرنے جا رہی ہیں اپنے کورس میں. شیور. سو جو لوگ آنے والے دنوں میں اس پوڈ کاسٹ کو سنیں گے اور دے وانٹ ٹو میک اپ دیئر ڈیسیژن, سو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اٹ از فار یو اف یو آر ڈوئنگ یور آن بزنس, تب بھی it is for you if you want to start to learn social media marketing with regards to specifically Facebook as a social medium and Instagram with regards to the media buying. اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن لوگوں کی جنہوں نے اپنی ایجنسی سیٹ اپ کر لی ہوئی ہے یا کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز I had my own business that was specifically on this. ابھی بھی وہ چل رہا ہے, it's just that I'm not a part of that, but experience تو میرے پاس سے کہیں نہیں گیا نا. So I'm in a very good کہنے کے capacity to help you automate your جو کہ آپ کے بزنس کے ایشوز آتے ہیں وہ بھی. So it is not just Facebook marketing, it's a lot more than that. So جو لوگ تو جسٹ اسٹارٹ آؤٹ کریں ان کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ we started from آپ جسے کہہ لیں کہ کمپلیٹ آپ کی جو پیج ماسٹری ہوتی ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے اس کے اندر, بیکاز فیس بک پیجز کو اب آپ کھولیں اور ان کے آپ سیٹنگس میں جائیں, ان کے ٹولس دیکھیں, کریٹو اسٹوڈیو دیکھیں, آپ خالی لائیو کا سیشن اوپن کر لیں تو یہ بہت پھیل چکا ہوا ہے, اس میں بہت زیادہ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو لرن کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم اس میں یہ بھی سیکھتے ہیں کہ آپ نے جب اپنا پیج سیٹ اپ کر لیا اور آپ نے اس کو آپٹیمائز کر لیا ہے, اس کے بعد آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ نے فیس بک کے انٹرفیس میں رہتے ہوئے کسٹمر سپورٹ کیسے پرووائڈ کرنی ہے. اس کے ہم ٹول سیکھتے ہیں, اس کی ہم ٹیکنیک سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر کمیونیکیشن جو کرنی ہے, جو آپ نے کریٹیو ڈیزائن کرنے ہیں, اس کی کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں
جس کی وجہ سے آپ کا پیج بین نہیں ہوگا, جس کی وہ کانٹینٹ پریکٹسز بھی جو کہ جب آپ اپنی ایڈز رن کریں گے تو آپ کی ایڈز جو ہیں وہ بلاک نہیں ہوں گی اور آپ کا ایڈ اکاؤنٹ اس کے اوپر بلاک نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ایڈز مینیجر کو ہم تھورلی اس میں ڈسکس کرتے ہیں, ہم کیمپین کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیمپین میں کیا لیولز ہیں, اور آن اسکرین آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیمپین کیسے سیٹ اپ کرنی ہے اور آڈینسز کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے, آڈینس ٹارگیٹنگ آپ نے ڈیفائن کیسے کرنی ہے, کیا چیز اس میں ضروری ہے, کیا چیز نہیں ضروری ہے. سو اٹ از a lot about the strategy, it's a lot about the content, it's a lot about going for your paid campaigns, and it's a lot about the tool as well. So I will say that this is a complete mixture, and I can tell you this, it is not because I'm teaching it. Even my previous batch student will vouch for it, and they were vouching for it کہ جو ان کو کانٹینٹ اس میں مل رہا ہے, جو ان کو ٹریننگ اور کمپلیٹ ایک گائیڈنس مل رہا ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ جسٹ اے مارکیٹر, آئی ایم اے پرسن ان بزنس ایز ویل, اینڈ آئی ہیو رن دا بزنس, سو آئی ٹیک کیئر آف all the parameters. So اتنی ڈیپتھ میں آپ کو جو ایک گائیڈنس ہے نا, وہ just for 5,000 rupees you are not going to get it anywhere. I can bet it, right sir, I can bet on it. کیونکہ اسی کا بلکہ ایک فیئرلی اسمالر ورژن ہم نے فیس بک کو برانڈیڈ سرٹیفکیشن کے نام سے فیس بک کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا بیک ان 2018 میں. ہم نے کروایا تھا بیچ, اور پھر ہم نے ایک میرے خیال ہے 19 کے اسٹارٹ میں کروایا تھا. سو اس کا تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ 70% جو ہم نے اس میں ہم نے ڈلیور کیا تھا اس پورے کورس کا. سو وی چارج 30,000 rupees per person for a 2 days crash course. Right. And you can check that back into our photo gallery and all, so it is all there. So we hosted companies like Shell, theek hai, we hosted companies like Zameen.com, we had Ghar Par, we had other big companies, some universities as well. So this is a tremendous value pack that you are getting from Air School just for 5,000 rupees. It is not available anywhere. Even میں اپنے اسکلز ڈو پہ بھی آپ کو کہوں تو اسکلز ڈو پہ بھی یہ اویلیبل نہیں ہے. اٹس اونلی ایٹ ایئر اسکول فار ناؤ, اینڈ آئی وش ایوری بڈی بیسٹ آف لک, اینڈ آئی ول انکریج دیٹ دس از ٹریمینڈس اپرچونیٹیز اینڈ یو مسٹ سائن اپ فار اٹ, ٹھیک ہے, اینڈ گیٹ دا بینیفٹ ٹل آئی ایم دیئر. اس سے پہلے کہ میرے جو کمٹمنٹس ہیں وہ اتنی انکریز ہو جائیں کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کنٹینیو ود دس, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو گیٹ guidance about setting up a business as well, about improving your business, about everything that goes around, because I'm coming from that solid background. I've been there, done that, and now I can share that with you, the blueprints. Yeah, that's totally correct. اچھا, اب چونکہ ہم بالکل اختتام کی طرف جا رہے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک جلدی سے آپ ہمیں بتائیں کہ 3 ایسی خصوصیات یا 3 ایسے ٹریڈس جو آپ سمجھتی ہیں ایک مارکیٹر کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں. مارکیٹر کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے نا, آبزرویشن بہت ضروری ہے. یو آر ناٹ اے مارکیٹر وین یو آر سیٹنگ اپ اے کیمپین, یو آر اے مارکیٹر ان یور ایوری ڈے لائف, ٹھیک ہے. آبزرو ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. آپ سوشل میڈیا یوز کریں, لک ایٹ دی ایڈس, وائی پیپل آر انٹریکٹنگ ود دیم, واٹ آر دا کلرز دیٹ دے آر یوزنگ, وٹ از دا لینگویج دیٹ دے ہیو یوزڈ, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو آلسو لک ایٹ دوز ایڈس جو کہ فیمس ہونے کی وجہ نوٹوریس ہو جاتی ہیں, جن پہ میمز بن رہی ہوتی ہیں, جن پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کانٹینٹ وائرل ہونا اور کانٹینٹ کا مذاق اڑنا دونوں الگ چیزیں ہوتی ہیں. اور جب آپ فار ایگزامپل آپ اسٹینڈرڈ چارٹر کو کنسلٹنسی دینا چاہ رہے ہیں, آپ ان کی کیمپین کو وائرل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ انہیں وہ بیچ میں وہ ہیومرس ایلیمنٹ, ہیومرس نہیں میں اسے کہوں گی, وہ جو ایک میں جسے کہوں گی کہ ان کی بزنس پرسنالٹی سے میچ نہ کرتا ہوا کوئی آئیڈیا نہیں دے سکتے, جسٹ بیکاز یو تھنک اٹ ول گو وائرل. صحیح ہے. سو یو ہیو ٹو آبزرو دا بیہیویئر آن لائن, آف لائن. یو ہیو ٹو آبزرو ہاؤ دا سیلز ورک, ہاؤ پیپل آر سیلنگ ہائی ویلیو پروڈکٹس, جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس کی کاسٹ بہت کم ہے, اور وہ آپ کو جو چیز جو ہے وہ آپ کو پرابلی کریم بلاک سے آپ کو مل جائے گی 2,000 روپے میں, تو وہ کوئی برانڈ 20,000 میں کیسے سیل کر رہا ہے. What are the ways that people build their brand, ٹھیک ہے. What are the colors that they use, what is the psyche behind their strategy, ٹھیک ہے. ایک تو پہلی چیز ہوگی آپ نے آبزرو کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہوگی یو ہیو ٹو ورک آن یور ہیومن سائیکالوجی کا جو نالج ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. ریڈ اباؤٹ ہیومن سائیکالوجی, بیکاز مارکیٹنگ از آل اباؤٹ ہیومن سائیکالوجی. ٹول از جسٹ دا وے
کہ آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ کہ ہاؤ ہیومن ایموشنز ورک, کن سیزنس میں کیا چیزیں لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ نے بیڈ شیٹ سیل کرنی ہے یا آپ نے فرنیچر سیل کرنا ہے, یو شوڈ نو کہ جون جولائی کے جو مہینے ہوتے ہیں اس میں لوگ زیادہ شفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں گھروں کی. تو آپ کو جو اگر لاجسٹک کا اپنا پروموٹ کرنا ہے وہ بھی آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ کو بیڈنگ کے اوپر کوئی کام کرنا ہے, لوگ جب نیا گھر لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کرتے ہیں. شادی کے سیزن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کب ہوتا ہے, وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کے لیے وہ چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ نے انسٹالمنٹ کا بزنس کرنا ہے, انسٹالمنٹ پہ آپ نے چیزیں دیکھنی, تو شادیوں کے سیزن کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیومن سائیکی, دی ہیومن سائیکالوجی, دا مارکیٹ سائیکالوجی ود ریگارڈس ٹو دا جیوگرافک سیگمنٹ جس میں آپ نے کام کرنا ہے. کیونکہ آپ کے لیے پرابلی یہاں پہ بلیک فرائیڈے پہ الٹا آپ کے پاس بیک لیش آ جائے اف یو آر ورکنگ ان پاکستان. پرابلی آپ کے پاس سائبر منڈے کے اوپر آپ کو وہ سیلز جنریٹ نہ جو کہ امیزون جنریٹ کرے, کیونکہ ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ ڈفرینٹ ہے, ان کی سائیکی ڈفرینٹ, ان کے بیہیویئرز ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. سو پہلی چیز تو ہوگی آبزرویشن. دوسری چیز ہوگی کہ آپ نے اپنی ہیومن سائیکی جو ہے اور کنزیومر بیہیویئر جو ہے اس کو آپ نے ان جنرل اسٹڈی کرنا ہے. دس از وٹ ول سیٹ یو اپارٹ فرام اے پرسن ہو جسٹ نوز دا ٹول, جس کو صرف فیس بک ایڈز مینیجر چلانا آتا ہے. اینڈ دس ول میک یو دیٹ سم ون جو کہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ ہاؤ ٹرینڈز آر گوئنگ ٹو چینج. صحیح ہے, تو آپ پہلے سے ہی اس کے لیے ریڈی ہوں گے. تیسری چیز جو میں آپ کو اس میں ریکمینڈ کروں گی وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بلڈ ایڈورٹیزمنٹ. اسپیسیفکلی جو ہے آپ کے پاس ایڈورٹیزمنٹ کے آپ کے پاس کوالٹیز ہونی چاہیے جس میں آپ کا کانٹینٹ آتا ہے, جس میں آپ کی وائس ٹون آتی ہے, جس میں کلرز, برانڈنگ, یہ ساری چیزیں یہ آپ کے پاس آپ نے اپنی جو چیزیں ہیں یہ اسٹرینتھن کرنی ہیں. اور اس میں آپ نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے یا سروس پرووائڈر پوائنٹ آف ویو سے اس کا خیال رکھنا ہے کہ دس از اے ویری کیا کہہ لیں کہ دس از اے فیلڈ ویئر اٹ از ناٹ 1+1=2. ٹھیک ہے, اٹ کوڈ بی 0+2=2. ایسا نہیں ہے کہ آپ ریزلٹس نہیں نکال پاتے. ایسا ہی ہے کہ جب ہم لرننگ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے پاس ریزلٹس آنا بند ہو جاتے ہیں. یو ہیو ٹو فالو دا مائنڈ سیٹ ویئر یو کین کم اپ وتھ ڈفرنٹ اسٹریٹجیز. اچھا یہ نہیں چلا تو یہ کر لیتے ہیں, یہ نہیں چلا تو یہ کر لیتے ہیں. مارکیٹر از اے پرسن ہو از ویری کریٹیو. ٹھیک ہے, اور کریٹیوٹی بلڈ کی جا سکتی ہے. دیٹ کریٹیوٹی ڈیپینڈز آن دا کائنڈ آف ایکسپوجر دیٹ یو ہیو. وہ ایکسپوجر آئے گا آپ کی آبزرویشن سے, وہ ایکسپوجر آئے گا آپ کی ہیومن سائیکالوجی انڈرسٹینڈ کرنے سے, وہ ایکسپوجر آئے گا آپ کا اسپیسیفکلی ایڈورٹیزمنٹ کو پڑھنے سے. کیونکہ ایز اے مارکیٹر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو وانٹ ٹو help the businesses make more transactions, grow, جو بھی ان کے اسپیسیفک گولز ہیں ان کو اچیو کریں. تو اس لیے آپ کو مارکیٹنگ جو آپ کہہ لیں کہ اسپیسیفک کیٹیگری ہے ایڈورٹیزمنٹ, آپ نے اس کو بہت اچھے سے اسٹڈی کرنا ہے. سو یہ تین چیزیں, ایز اے سروس پرووائڈر یو شوڈ ہیو دا پیشنس, یو شوڈ ہیو دا courtesy to accept کہ آپ نے کسی کے 5 لاکھ کی کیمپین چلا دی اور ان کو اس کے اوپر آپ نے 4 لاکھ کا اگر ریٹرن لا کے دیا ہے, تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یہ جو مسئلہ ہوا یہ کیوں ہوا اور اس کو آپ نے کیسے بہتر کرنا ہے. کیونکہ مارکیٹرز جو, آپ بھی اسی مارکیٹ میں, میں بھی اسی مارکیٹ میں ہوں, جب بھی آپ کسی کمپنی کو آفر کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ, دے بیکم اسکیپٹیکل. انہیں وہ نہیں ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک کیمپین چلا کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے نہیں کیا ہے. سو آپ نے مانیٹرنگ, رپورٹنگ کا, اکاؤنٹیبلٹی کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل مارکیٹر بنا لیں گے تو اس میں آپ اپنے آپ کو خود بھی امپروو کریں گے اور آپ بزنس کو بھی سیٹسفائی کر سکیں گے کہ اف دا ریزلٹس آر ناٹ کمنگ ان ایز یو پروجیکٹیڈ, یو آر گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل, یو آر گوئنگ ٹو ایون کمپنسیٹ فار دیٹ, اور آفٹر دیٹ اسکائی از دا لمٹ. دیٹس ٹوٹلی کریکٹ, بالکل صحیح. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لسنرز اور جو آپ کے انرول اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس تمام باتوں سے ایگری کریں گے جو آپ نے ٹریڈس بیان کیے ہیں کہ اچھا مارکیٹر کے لیے. اور میرا خیال ہے اسی کے ساتھ ہم اپنے اس سیشن کو اختتام پہ لے کے آتے ہیں. میں عائشہ, میں پھر سے آپ کو بہت مشکور ہوں کیونکہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ود آل ڈیو کمٹمنٹس, اور جو آپ نے اپنی مصروفیات کے بارے میں ہمیں بتایا تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ایسے پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالنا کافی مشکل تھا, لیکن میں بہت زیادہ مشکور ہوں. Alright then, I think this is the end from my side, and apparently we'll have another instructor with us in another episode of Air School Radio. Until then, it's an Allah Hafiz from me and from Aisha. Allah Hafiz everyone. Everybody Allah Hafiz.